أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد محترم مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کی برکات میں ہم اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہوئے مل جل کر ماہ مبارک رمضان میں اس کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس دعا میں موجود تمام وہ دعائیں جو کہ ایک عبد اپنے خالق سے کرتا ہے اسے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام خواہشات کے جو ہمارے دلوں میں ہیں پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل ہمارا سلسلہ گفتگو پروردگار کی بابت اس کلام پر آیا تھا کہ جو امام کی تعلیم کردہ دعا ہے، دعا ابو حمزہ صومالی، اس میں وہ لفظ کہ اے پروردگار یہ تیری صفت نہیں ہے کہ تو ہمیں حکم دے کہ مجھ سے دعا مانگو اور پھر تو اس کے بدلے میں عطا نہ کرے، اور اے پروردگار تیری صفت یہ ہے کہ تو اپنی مملکت میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تو ان پر اپنی عنایات اور کرم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہمارے سلسلہ گفتگو پہنچا تھا۔ آج ایک انتہائی دلچسپ لفظ، دلچسپ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بالکل نیا مطلب لے کے آنے والا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے جس میں ایک عبد اپنے معبود کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے کہ اے پروردگار انا حارب منک الیک، کہ اے پروردگار میں تیری جانب سے تیری طرف ہی آنا چاہتا ہوں، تجھ سے تجھ تک آنا چاہتا ہوں، خدا سے خدا تک آنا چاہتا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جو اللہ سے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ظاہراً 3 لفظوں کا یہ جملہ انا حارب منک الیک، کہ میں تجھ سے تیری طرف آنے والا ہوں، یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں پروردگار کی لامتناہی اور لامحدود حکومت کو بیان کرتا ہے، جو کہ پچھلے جملے جس کا میں نے آپ کے سامنے کا تذکرہ کیا تھا یہ اس کی تتمہ کے طور پر بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی حکومت کو لامتناہی بنایا ہے۔ کائنات میں کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار کی حکومت سے باہر چلا جائے، لہٰذا انسان مومن عبد خدا خواہ دنیا کے کسی علاقے میں ہو، وہ بحر میں ہو، وہ بر میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ پہاڑ پر ہو، وہ زمین پر ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ اس راستے پر ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، پروردگار کی حکومت سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ اب پہلے خشکی پہ سفر کرتا تھا، پھر خشکی کے بعد اس نے پانی پہ سفر کرنا شروع کر دیا، کشتیاں بنائیں، جہاز بنائے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کرتے تھے، وقت لگتا تھا لیکن تمام مسافرین بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان سے وہ پہنچ جاتے تھے پانی کے جہاز میں سفر کرتے ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ انسان نے ترقی کی تو اڑنے کا سفر بنا لیا، اڑنے کے ذرائع سفر بنائے، ہوائی جہاز بنائے، دیگر ذرائع بنائے، جس سے انسان کے سفر اور مختصر ہونا شروع ہو گیا۔ اب یعنی انسان جو زمین پر آباد تھا اب وہ زمین سے اڑ کر آسمانوں پہ چلا گیا ہے، اب وہ ہوا میں خلا میں اڑ رہا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھ لیے، ہواؤں کو مسخر کر لیا، فضاؤں کی طرف چلا گیا،
خلا میں چلا گیا، چاند پہ چلا گیا۔ اب چاند پہ جانے کے بعد اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ مریخ پر جانا چاہ رہے ہیں، وہ مارس پہ قدم رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی خواہش ہے کہ ہم کسی اور سیارے پر جائیں، جتنے بھی سیارے ستارے زمین پر ہیں وہ انسان ان پر قدم رکھنا چاہتا ہے، ان کو مسخر کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یعنی زمین پہ اس کو جو ملنا تھا وہ مل گیا، ان کو معلوم ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے، اوپر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ اب وہ نئی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیسا ہے، مریخ پہ جانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کامیاب ہو ناکام ہو، کچھ عرصے کے بعد کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان کہاں زمین پر ہو، خشکی پہ سفر کرے یا پانی پہ سفر کرے یا ہواؤں میں سفر کرے، وہ خلاؤں کو مسخر کرے، وہ چاند اور مریخ اور سیاروں ستاروں کو مسخر کر لے، وہ جہاں بھی چلا جائے خدا کی ملکیت اور مملکت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ مثلا اگر میں مریخ پہ چلا جاؤں گا تو وہاں پر خدا کی حکومت سے فرار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ چاند پہ چلا جائے گا اور یہ سوچتا ہے کہ زمین کے اثرات مجھ سے ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے زندگی اور موت زمین پر ہے ویسے ہی بقیہ جگہوں پر بھی ہے۔ انسان مثلا فرض کر لیں کل ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ یہ ساری دنیا میں یہ آپشن آ جائے کہ جو آپ سے جو مریخ پہ جانا چاہتا ہے اس کو ہم لے کے جائیں گے، وہاں پہ آباد ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ زمین پر بیمار ہیں تو وہاں بیمار نہیں ہوں گے، یا آپ کو یہاں پہ بھوک لگتی ہے وہاں بھوک نہیں لگے گی، یہاں پہ آپ کو سردی گرمی کا اثر ہوتا ہے وہاں پہ موسم کا اثر نہیں ہوگا، یہاں پر انسان مر جاتا ہے وہاں پہ نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہی خدا جس نے زمین کو آباد کیا اسی نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ خلاؤں کو مسخر کر رہا ہے، اور وہی خدا ہے جو جس طرح سے زمین پہ انسان کی زندگی کو بچائے ہوئے ہے اور اس کی ضروریات فراہم کر رہا ہے، وہی خدا وہاں دوسرے سیاروں پر بھی فراہم کرے گا۔ اور جیسے وہ اس زمین پر زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی کا نظام لے کے آتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ دیگر جگہوں پر بھی یہ نظام لائے گا اور لا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ملکیت ہے، خدا کی مملکت ہے، اور ہم جو انسان جو گنہگار ہوتے ہیں وہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اس جملے کا مطلب کیا ہے، انا ہارب من کا الیک، اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے نکلا ہوں، تجھ سے بھاگ رہا ہوں، تجھ سے چھپتا ہوں اور تیری طرف ہی جا رہا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بچپن میں مائیں ہوتی ہیں نا، ماں ہماری اور آپ کی والدہ، خدا جن کی والدہ موجود ہے خدا ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی والدہ انتقال فرما چکی ہیں پروردگار کو درجات بلند فرمائے۔ اب یہ جو والدہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن مشاہدہ کیا ہوگا، اپنے ساتھ یا کسی اور کو دیکھا ہوگا کہ وہ ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، بچہ ایک دفعہ ڈانٹ کھاتا ہے، دوسری دفعہ ڈانٹ کھاتا ہے، وہ ماں سے ڈانٹ کھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں سے ڈانٹ کھانے کے بعد جب اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے بچے کی، تو جا کر وہ ماں کے ساتھ چپک جاتا ہے، ماں کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہے۔ کس کے ڈر سے؟ ماں کے ڈر سے۔ یعنی وہ ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہی جگہ ہے جو مجھے بچانے والی ہے۔ بے شک ماں ہی ڈانٹ رہی ہے لیکن بچانا بھی ماں نہیں ہے، وہ رحم بھی ماں کے دل میں آنا ہے۔ بالکل یہی مثال پروردگار کی طرح سے ہے کہ پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ گناہوں پر خطاؤں پر پکڑنے والا ہے، وہ مالک یوم الحساب ہے، وہ ہم سے حساب لینے والا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، ہم نے کیا معصیتیں کی، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ہماری جائے پناہ کہاں ہے؟ ہم خدا سے فرار ہوں تو کہاں جائیں گے؟ کہاں خدا کی طرف ہی جائیں۔ ہم خدا سے چلیں گے خدا کی طرف جائیں گے، خدا سے بھاگیں گے تو خدا کے پاس جائیں گے۔ بھاگنے سے مراد اس سے دور بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس حساب کی سختیوں سے بچنا ہے، اس کے اس صفت سے پناہ مانگنی ہے کہ جس میں وہ عدل کرنے والا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے بار بار کہ پروردگار سے اس کے عدل کی بجائے اس کے رحمت کی دعا مانگا کرو۔ بے شک خدا عادل ہے، خدا عدل کرنے والا ہے، لیکن خدا رحمان اور رحیم بھی تو ہے۔ خدا
ہمارے اوپر رحمت بھی تو نازل کرنے والا ہے۔ تو ہم خداوند کریم سے پھر یہ دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارے ساتھ اپنے عدل کا معاملہ پیش نہ کرنا، اگر عدل کرے گا تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے گناہ، ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں پروردگار تو ہمارے ساتھ عدل نہ کرنا بلکہ رحمت والا رویہ رکھنا، رحم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر دینا، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر کے اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ہم تجھ سے یہی گزارش کرتے ہیں پروردگار کہ تو ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر کے اپنی رحمت کو دیکھ کہ تو کتنا بڑا ہے، اور تو اس معمولی سے انسان کے ساتھ عدل کرے گا کہ جس کے دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ نہیں ہے۔ یہی اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عدل کی بجائے اپنی رحمت سے نواز۔ یہ جملہ ہے کہ انا حارب منک الیک، کہ پروردگار میں تجھ سے بھاگتا ہوں اور تیری طرف ہی آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم تیرے اس صفت قہار اور جبار سے بچ کر تیری صفت رحمان اور رحیم اور غافر الذنوب کی طرف آنا چاہتے ہیں اور قابل التوب کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تو ہی یقیناً جیسے کو گناہوں کو معاف کرتا ہے ویسے تو توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم جب اسی دعا میں اور جملے دیکھتے ہیں، جب ہم اسی دعا ابو حمزہ سمالی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بڑے عجیب لفظ ہیں، اور واقعی میں انسان کی فطرت کے عین قریب لفظ جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں، جس میں پروردگار کہتے ہیں پروردگار اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت، اے پروردگار جب میں نے اپنے گناہوں کی طرف دیکھا تو میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یعنی اتنے زیادہ گناہ ہیں میرے۔ اے میرے مولا اذا رأیت مولایا، اے میرے مولا جب میں نے دیکھا ذنوبی میرے گناہوں کی طرف فزعت، تو میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا کہ میرے گناہوں کا ذخیرہ، میرے گناہوں کا انبار بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً کیا کہا، وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمَعْتُ، کہ جب میں نے اپنے گناہوں کو دیکھا تو میں گھبرا گیا، لیکن جب میں نے تیرے کرم کو دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ تو اکرام کرنے والا ہے، تو تو رحیم اور کریم ہے، تو تو کرم کرنے والا ہے، تب میں تو پھر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ لالچ سے مراد تیرے کرم کا لالچ، تیرے کرم کی طرف میں متوجہ ہو گیا کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن پروردگار تیرا کرم بھی تو بہت زیادہ ہے، میرے گناہوں سے زیادہ تیرا کرم ہے۔ تو اس لیے جب میں نے اب تیرے کرم کو دیکھا تو مجھ میں طمع آ گیا، خواہش پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، کس کی؟ تیرے کرم کو حاصل کرنے کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اسی دعا کے الفاظ ہیں فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جن کو دیکھ کے میں گھبرا گیا تھا، تیرے کرم کو دیکھ کر میں اس کا متلاشی ہو گیا تھا، اگر تو مجھے معاف کر دے تو بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے، فخیر الراحمین، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ عَذَّبْتَ فغیر ظالم، لیکن اگر تو مجھے عذاب بھی دے گا، اگر تو نے عذاب بھی دیا فغیر ظالم، تو ظلم نہیں کرے گا۔ کتنے حسین اور خوبصورت جملے ہیں، یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر میں پورے اگلے 10 دن صرف انہی الفاظ کی تشریح میں گزار دوں تو شاید وقت پورا نہ ہو سکے، جیسا کہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہے پروردگار میں تجھ سے تیری طرف ہی آنا چاہتا ہوں، تجھ سے فرار کر کے تیرے ہی دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتا ہوں، اور اس فرار سے مراد یہ جسمانی فرار لے کر حکومت سے نکلنا نہیں بلکہ تیرے قہر و غضب سے بچ کر میں تیری رحمت کے اندر سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہا انہی جملوں میں کہ اے پروردگار جب میں نے اپنے گناہوں کو دیکھا تو میں ڈر گیا، میں پریشان ہو گیا، فزعت، میں پریشان ہو گیا، لیکن پھر کیا دیکھا؟ جب میں نے تیرے کرم کو دیکھا کہ میں تو گناہ گار ہوں لیکن تو کریم ہے، تو میرے دل میں طمع پیدا ہو گیا، لالچ اور طلب پیدا ہو گئی، کس کی؟ تیرے کرم کو حاصل کرنے کی، کہ تیرے کرم کے ذریعے میں اپنے ان گناہوں کو معاف کروا لوں گا جس سے میں گھبرا رہا تھا، ان کو میں معاف کروا لوں گا۔ اور پھر
کہا کہ اے پروردگار اگر تو نے معاف کر دیا تو معاف کرنے والا بے شک تو ہی ہے کہ جو رحمت کرنے والوں میں سب سے آگے، خیر و راحم، تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر رحمت کرنے والا، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ راحم کا مطلب ہوتا ہے رحمت دینے والا، معاف کرنے والا، برکتیں دینے والا۔ تو یہ رحمت تو خیر ایک شے ہے، جو رحمت کا عمل کرتا ہے اسے راحم کہتے ہیں۔ وخیر و راحم، تو بہترین رحمت دینے والا، خیر سب سے اچھی رحمت دینے والا تو ہے۔ اور اگر تو نے مجھے عذاب دیا، عذاب کیا کہ وہ جو گناہ جن سے میں گھبرایا ہوا تھا، اگر تو نے مجھے ان گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی دیا تو یہ مجھے یقین ہے کہ تو ظلم نہیں کرے گا، وغیر و ظالم، تو ظلم نہیں کرے گا، خیر و راحم اور غیر و ظالم۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ان الفاظ کی ترکیب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ عارف کا کلام ہے، یہ عالم کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جو جانتا ہے کہ پروردگار سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے معجزات کیا ہیں، اور وہ کس شے پر قادر ہے۔ سب سے اچھا کام جو ہے وہ انسان کا یہ ہوتا ہے دنیا میں کامیابی کا، کہ وہ یہ جان لے کہ کلام کیسے کرنا ہے، کلام کیسے اس خانوادے کا اعزاز یہ ہے کہ یہ طلاب میں یہ کتابیں، اپنی درسی کتابوں کے علاوہ جو اخلاقی کتابیں ہیں، تاریخی کتابیں ہیں، ثقافت اہل بیت کی کتابیں ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ مفت میں تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے نجف اشرف میں، کربلا میں، دیگر اوضاع میں، مقامات مقدسہ پر جو طلاب ہوتے تھے، یہ افراد ان تک یہ ثقافت اہل بیت اور تاریخ اور عقائد کی کتابچے مفت میں پہنچاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے کہ جو پڑھنے میں بھی ثقیل نہیں ہے، اٹھانے میں بھی ثقیل نہیں ہے، یہ کتابیں جو ہے وہ عام پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت کی 2004 یا 5 کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ایک کتاب آئی تھی سماعت سید کی، اس کا جو وہ میں نے کھولا تو اس کا پہلا جو لفظ تھا، پہلا شروع میں آغاز میں جو جس سے کلام کا آغاز کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ السکوت ذہب والکلام فضہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چپ رہنا سونا ہے، گولڈ ہے، اور بولنا چاندی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہا کہ خاموش رہنا بہت قیمتی شے ہے، بہت اچھی بات ہے، خاموش رہے انسان، لیکن اگر اس کو بولنا بھی پڑے تو یاد رکھے کہ اس کا کلام اس خاموشی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے بہت سے اور واقعات بھی ہیں، بہت سے اقوال بھی ہیں جس کے بارے میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ تب بولو جب تمہارا بولنا تمہاری خاموشی سے زیادہ قیمتی ہو، تب کلام کرو جب تمہارا کلام تمہارے چپ رہنے سے زیادہ با اثر ہو، ورنہ انسان کی خاموشی جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہے، بہت سی ہلاکتوں سے بچاتی ہے انسان کو۔ اور مضمون کلام معصومین بھی ہے کہ اگر انسان کو اپنی زبان پر اختیار ہو جاتا کہ وہ اس پہ کنٹرول کر لیتا تو وہ کبھی ان ہلاکتوں میں نہ پڑتا جس میں وہ پڑتا ہے، یعنی انسان اپنے بولنے کی وجہ سے ہلاکتوں میں پڑتا ہے، یہ تو عام انسان کی بات ہے۔ لیکن جب ہم کوئی ایسی دعا کی جو کسی معصوم سے تعلیم ہو کے آتی ہے، اس دعا کو، دعائے کمیل ہے، دعائے ابو مسمالی ہے، اور دیگر دعائیں ہیں، یہ دعا جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے، دیگر بہت ساری دعائیں اور زیارات ہیں، زیارت آل یاسین، زیارت عاشورہ، زیارت دعائے ناہیہ وغیرہ، ان دعائے رتبہ، ان کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا ٹو دا پوائنٹ، اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا بہترین کلام ہے کہ جس کا بارے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام کسی عام فرد کا نہیں ہے، یہ ایک عارف کا، عالم کا، کسی معصوم کا، کسی حجت کا کلام ہو سکتا ہے۔ اب یہ کتنے اچھے ترکیب سے اسی دعائے ابو مسمالی میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور اگر تو نے عذاب دیا
फ़ाइन अफूता, अगर तूने माफ कर दिया, अफू यानी दरगुजर करना, तूने दरगुजर कर दिया मेरे उन गुनाहों को जिन्हें देख के मैं घबरा रहा था, तो क्यों करेगा? फ़खैर राहिमिन, कि बेशक तू बेहतरीन रहम करने वाला है। व इन अज़बता फ़गैर ज़ालिमिन, और अगर तूने अजाब भी दिया, दरगुजर ना किया, हिसाब लेकर अजाब भी दिया, तो उसके बाद क्या होगा? मुझे पता है कि तू जुल्म नहीं करने वाला। ये तरकीब बताती है कि किस तरह से परवरदिगार से कलाम करना है। इस कलाम का सिला क्या मिलेगा? जो इंसान अपने रब से, अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने परवरदिगार से इतनी आजिज़ी से बात करता हो, इस तरह से दुआ मांगता हो कि ऐ परवरदिगार, तू तो इतना करीम है, तू तो इतना रहीम है कि मैं अगर तुझसे भागूंगा भी तो तेरे ही दामन में आऊंगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की डांट से बचकर खुद उसी माँ के दामन में चला जाता है, इसी तरह से एक मखलूक तेरा अब्द भी तेरे उस कहर से बचकर, तेरे हिसाब से बचकर कहाँ जाएगा? हारिबुन मिनका इलैका, वो तेरे पास ही आएगा। क्या परवरदिगार, मुझ पर आदल ना करना, मुझ पर रहमत नाजिल करना, और तू मुझे अफू कर देगा, मुझे माफ कर देगा कि तू ही बेशक बेहतरीन रहम करने वाला है। और अगर तूने ये चाहा कि तू दरगुजर ना करे और तू जो है वो अजाब दे, तो फिर वो अजाब भी तेरा जालिमों वाला अजाब नहीं होगा। जब परवरदिगार से इंसान इतनी मोहब्बत से, इतनी आजिज़ी से, इनकिसारी से, इकबाल जुर्म के साथ तौबा करता है, उससे तलब मगफरत मांगता है, फ़इन अफ़ौता, कि तू बेशक अफू दरगुजर करने वाला है, जब उससे तलब मगफिरत करता है, तो फिर यकीनन वो रहमान और रहीम की जिसकी सिफत यही है कि वो तौबा को कबूल करने वाला है। मैंने कहा था खुदावंद करीम के अलकाब देखते हैं ना, तो उनमें जो अस्मा सिफाती हैं उसमें ये आता है कि वो गाफिर ज़ंब है, वो काबिल तौब है, वो गुनाहों को माफ करता है और तौबा को कबूल करता है। तो ये सारी दुआ है ही इन्हीं दो कामों के लिए कि परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी तौबा को कबूल फरमा। और तौबा को कबूल फरमाने के लिए अगर मैं अपने लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो वो मेरी सोच के मुताबिक होंगे कि परवरदिगार को अगर मैं ये लफ्ज कहूं तो खुदा सुन लेगा। लेकिन अगर मैं किसी इमाम के तारीफ करता, किसी आरिफ के, आलिम के अल्फाज को मैं दोहराऊंगा तो वो उसकी सोच के मुताबिक होगा। तो मेरी सोच तो खताकार है, नाकिस है, तो यकीनन उसमें गलती का इम्कान है। पता नहीं खुदा को मेरे अल्फाज पसंद भी आए या ना आए। एक तो गुनहगार, ऊपर से नाकिस अल्फाज, तो क्यों ना मैं इमाम के बताए हुए अल्फाज को इंतखाब करूं, क्यों ना मैं हुज्जत खुदा के सिखाए हुए अल्फाज का इंतखाब करूं, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि जैसे वो रहमान और रहीम है, वो ला रैब और बे ऐब ज़ात है, इसी तरह से मासूम का कलाम और मासूम की तारीफ की हुई दुआ भी बेऐब है और वो लारैब है। और लारैब से मतलब ये है कि जब खुदा की बारगाह में इमाम के तालीम किए हुए अल्फाज के साथ हम हाजिरी देंगे, तौबा करेंगे, तो खुदा तो यकीनन उन दुआओं को, अल्फाज को सुनेगा। क्योंकि आइम्मा से बेहतर तो खुदा को कोई नहीं जानता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। सिर्फ खुदा बंदे करीम की जात का इरफान आइम्मा के पास है। वो जानते हैं कैसे, किन अल्फाज के साथ दुआओं को कबूल करवाना है। परवरदिगार से दुआ है कि वो हमारी इस बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए, और इस दुआ के मजीद अनवार के साथ इंशाअल्लाह ताला हम कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा इस दुआ के सदके में हमारी तमाम दिली शरई हाजात कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।